حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، کی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میری امت، اور بے اختیار رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 499۔ جریر نے عبد الملک بن عبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ خاندانوں اور لوگوں کو ان کے نام لے لے کر فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت رسول اللہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 501۔ عبد الملک سے جریر کے علاوہ ابو عوانہ نے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ بیان کی، لیکن جریر کی روایت زیادہ مکمل اور سیر حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 502۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 503۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 504۔ ایک اور سند سے اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 505۔ یزید بن زرع نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری، کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے
اور اس کے سب سے اونچے پتھروں والے حصے پر چڑھے، پھر آواز دی، اے عبد مناف کی اولاد، میں ڈرانے والا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا، اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 506۔ یزید بن زریع کے بجائے معتمر نے اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 507۔ ابو اسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں آپ سے کبھی جھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ اٹھ گیا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ اعمش نے اسی طرح صورت کے آخر تک پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 508۔ اعمش سے ابو اسامہ کے بجائے ابو معاویہ نے اسی سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ اس کے بعد ابو اسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اترنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 509۔ ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا؟ وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر غضبناک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں وہ کم گہری آگ میں ہے جو ٹخنوں تک آتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 510۔ سفیان بن عیینہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک نکال لایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 511۔ سفیان ثوری نے اسی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو عوانہ نے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 512۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور انہیں اتھلی یعنی کم گہری آگ میں ڈالا جائے گا جو بمشکل ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہوگی، اس سے بھی ان کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 513۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوگا، اس کی جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 514۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے 2 جوتیاں پہن رکھی ہوں گی جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 515۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے سن کر حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سب سے کم عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے تلموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، ان سے اس کا دماغ کھولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 516۔ شعبہ کے بجائے اعمش نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے، وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 517۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جاہلیت کے دور میں صلہ رحمی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا، میرے رب حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 518۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے برسر عام یہ کہتے ہوئے سنا، یقیناً آل ابی یعنی فلاں میرے ولی نہیں، میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 519۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ان میں شامل کر۔ پھر ایک اور کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اقاشا اس معاملے میں تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ شعبہ نے کہا، میں نے محمد بن زیاد سے حدیث سنی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آگے ربی کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 521۔ سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہ 70,000 افراد ہوں گے، ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کو ماہ کامل چمکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر اقاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی سرخ سفید اور سیاہ دھاریوں والی چادر بلند کرتے ہوئے اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے ان میں سے کر دے۔ پھر ایک انصاری کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اقاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 522۔ سعید بن مسیب کے بجائے
ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے، چاند کی صورت میں ان کا ایک گروہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 اشخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے عمل سے علاج نہیں کراتے، نہ ہی دم کراتے ہیں، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے ہو۔ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 524۔ حکم بن عارج نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ افراد۔ ابو حازم کو شک ہے کہ سہل رضی اللہ عنہ نے کون سا عدد بتایا۔ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے۔ ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد بھی ساتھ ہی داخل نہ ہوگا۔ اکٹھے ہی جنت کے وسیع دروازے سے اندر جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 526۔ حشیم نے کہا، ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا، میں نے۔ پھر میں نے کہا، میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا، یعنی کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا، تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا، اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا، شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ میں نے کہا، انہوں یعنی شعبی نے ہمیں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو سعید نے کہا، جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 امتی تھے۔ کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، لیکن آپ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا، یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا، شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور انہوں نے بعض دوسری باتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ سے دعا فرمائیے
کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس فرمائش کے ذریعے سے تم سے سبقت لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 527۔ حسین بن عبد الرحمن سے حشیم کے بجائے محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، پھر حدیث کا باقی حصہ حشیم کی طرح بیان کیا اور ابتدائی حصے یعنی حسین کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 528۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟ ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ کہا ہم نے دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، اور یہ کیسے ہوگا میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یا سفید رنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 529۔ ابو اسحاق سے ابو احوص کے بجائے شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے عامر بن میمون سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تقریباً 40 افراد ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے آتے ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور مشرکوں میں تمہاری تعداد ایسی ہی ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 530۔ مالک بن مغول نے ابو اسحاق کے واسطے سے عمر بن میمون سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، آپ نے چمڑے کے خیمے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا یاد رکھو جنت میں اسلام لانے والی روح کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، دوسری امتوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہو مگر ایسے جس طرح ایک سیاہ بال جو سفید رنگ کے بیل پر ہو یا ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 531۔ جریر نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میرے رب، قسمت کی خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا اللہ فرمائے گا دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے دوزخیوں کی جماعت یعنی تعداد میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر حد درجہ گراں گزری۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے۔
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے، یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 532۔ جریر کے بجائے اعمش کے دو شاگردوں وکیع اور ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ ہیں، اس دن لوگوں میں تم اس سے زیادہ نہیں ہوگے مگر ایسے جس طرح ایک سفید بال جو سیاہ بیل پر ہوتا ہے یا سیاہ بال جو سفید بیل پر ہوتا ہے۔ ان دونوں نے گدھے کے اگلے پاؤں کے نشان کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 533۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے ایک روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، کیا میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ شعبہ، زائدہ اور اسرائیل سب نے سماک بن حرب سے اسی اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 536۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ وہ حدیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سند کے ساتھ حمران سے روایت کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا،
انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پھر اپنے ہاتھوں پر 3 بار پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور 3 بار اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 بار دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 539۔ جریر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 540۔ ہشام سے جریر کے بجائے ابو اسامہ، وکیع اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی، ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 541۔ ابن شہاب نے کہا لیکن عروہ عمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا، اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری یہاں سے لے کر اللاعنون تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 542۔ اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔ قتیبہ بن سعید اور احمد بن عبدہ زبی نے کہا ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس وضو کا پانی لایا تو انہوں نے وضو کیا، پھر کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانتا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد ثواب کا باعث ہوگا۔ ابن عبدہ کی روایت میں ہے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے وضو کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 544۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابو بکر کے ہیں، ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابو نضر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو انس سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو 3 بار دھویا۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا
سفیان نے کہا ابو نضر نے ابو انس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ان یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگ موجود تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 545۔ مسعر نے ابو صخرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا، اور کوئی دن ایسا نہ آتا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے، یعنی ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے، مسعر کا قول ہے میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر بھلائی کی بات ہے تمہیں بتا دیجئے، اگر کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 546۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے روایت کی، ان دونوں یعنی معاذ اور ابن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے جامع ابن شداد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دور عمارت میں اس مسجد میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو بتا رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جو ان کے درمیان سرزد ہوئے۔ یہ ابن معاذ کی روایت ہے۔ غندر کی حدیث میں بشر کے دور حکومت اور فرض نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 547۔ مخرمہ کے والد بکیر بن عبداللہ نے حمران مولا عثمان سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا، نماز ہی نے اسے جانے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 548۔ معاذ بن عبد الرحمن نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولا حمران سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 549۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ یعنی ان کو مٹانے والے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 550۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 551۔ عمر بن اسحاق کے والد اسحاق بن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 552۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا
ہمیں معاویہ بن صالح نے ربیہ بن یزید کے حوالے سے ابو ادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح معاویہ نے کہا مجھے ابو عثمان نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کا کام تھا، میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا خوب بات ہے یہ، تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلی والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 553۔ خالد بن عبداللہ نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ یحییٰ بن عمارہ نے کہا حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب وضو کر کے دکھائیں۔ اس پر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اسے جھکا کر اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا، یہ 3 بار کیا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے بازو کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی عضو کو 2 بار دھونا بھی جائز ہے۔ پھر ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو لائے، ایک طرف مسح کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 555۔ خالد بن عبداللہ کے بجائے سلیمان بن بلال نے عمر بن یحییٰ سے باقی ماندہ پچھلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اس میں ٹخنوں تک کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 556۔ مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ کی سند سے یہی روایت بیان کی اور کہا انہوں نے 3 بار کلی کی اور ناک جھاڑی، انہوں نے ایک ہی چلو سے کے الفاظ ذکر نہیں کیے، دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے کو لائے اور پیچھے سے آگے کو لائے کے بعد یہ الفاظ بڑھائے، انہوں نے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدے تک لائے، پھر ان کو واپس کر کے اسی جگہ تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 557۔ بحث نے وہیب سے اور اس نے عمر بن یحییٰ سے سابقہ راویوں کی اسناد کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا اور انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی 3 چلو پانی سے، اور یہ بھی کہا پھر سر کا مسح کیا اور آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو مسح کیا 1 بار۔ بحث نے کہا وہیب نے یہ حدیث مجھے املا کرائی، اور وہیب نے کہا عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث مجھے 2 بار یعنی 2 مختلف موقعوں پر املا کرائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 558۔ ہارون بن سعید ایلی اور ابو طاہر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انہیں حدیث سنائی، کہا ان کے والد نے ان سے بیان کیا، کہا انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا تو کلی کی، پھر ناک جھاڑی،
پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ 3 بار اور دوسرا بھی 3 بار دھویا اور سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوا نہیں تھا اور اپنے پاؤں دھوئے حتیٰ کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔ اسی سند کے ایک راوی ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، ہمیں ابن وہب نے عمرو بن حارث سے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 559۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز یعنی پتھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 560۔ حمام بن منبہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا، یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 561۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے وہ ناک جھاڑے اور جو استنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 562۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا، مجھے ادریس خولانی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں سے سنا کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی پچھلی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 563۔ عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پر رات گزارتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 564۔ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب ٹھوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 565۔ مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انہوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا، جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں آئے اور ان کے بعد وضو کیا تو انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن خوب اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 566۔ ایک اور سند سے محمد بن عبد الرحمن نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سالم سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا فرمان نقل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 567۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مہریق کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے دروازے سے گزرے، وہاں ٹھہرے، وضو کے لیے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اندر گئے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 568۔ نعیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 569۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ
مصطع الاعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے۔ ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 570۔ منصور کے دوسرے شاگرد سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی، جس میں شعبہ نے خوب اچھی طرح وضو کرو کے الفاظ بیان نہیں کیے، اور اس کی حدیث کی سند میں ہے ابو یحییٰ اعرج سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ یوسف بن ماہک نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا ایک سفر کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ آپ ہمارے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے پاؤں پر جلدی میں ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔ ربیع بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 573۔ شعبہ نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وضو کے برتن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا وضو اچھی طرح کرو۔ میں نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہونٹوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 574۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 575۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس آیا، یعنی حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 576۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 577۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 578۔ عمارہ بن غزیہ انصاری نے نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے، لہذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 579۔ سعید بن ابی ہلال نے نعیم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا ہے بڑھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 580۔ مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 581۔ مروان کے بجائے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا جیسے آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں، ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 582۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 583۔ اسماعیل بن جعفر نے علا سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا، خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے،
میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا، تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 584۔ اسماعیل کے بجائے عبد العزیز دراوردی اور مالک نے علا سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے دیار، تم سب پر سلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں، مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹایا جائے گا۔ الا یعنی خبردار کے بجائے فا یعنی تو کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 585۔ ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو ہریرہ یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے فروخ کی اولاد یعنی اے بنی فارس، تم یہاں ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 586۔ اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں علا نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 587۔ بجائے اسماعیل کے مالک و شعبہ نے اسی سند کے ساتھ علا بن عبد الرحمن سے روایت کی۔ شعبہ کی حدیث میں رباط کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ مالک کی حدیث میں 2 بار ہے۔ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہیر کی روایت میں ہے کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 589۔ مسعر نے مقدام بن شریح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات یعنی کام سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 590۔ سفیان نے مقدام بن شریح سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 592۔ حشیم نے حسین سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 593۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، آگے سابقہ روایت کی طرح ہے، لیکن انہوں نے تہجد کے لیے کہ الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 594۔ سفیان نے منصور کے حوالے سے،
اور حسین اور اعمش نے بھی منصور کی طرح ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 595۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو متوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی، پھر سورہ آل عمران کی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار تلاوت کی اور فقنا عذاب النار تک پہنچے، پھر گھر لوٹے اور اچھی طرح مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، باہر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ یہ آیت پڑھی، پھر واپس آئے، مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر اور نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 596۔ ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فطرت کے خصائل 5 ہیں یا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خصائل فطرت 5 ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھ کترنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 598۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 599۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 600۔